اسلام کہتا ہے کہ اگر کہ اپنی انگلی سے تم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو، زبان سے پہنچاتے ہو، تو تم مسلمان۔ حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپس میں لوگوں کے اندر پھوٹ و دشمنی پیدا کی جا رہی ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے، وہ اب انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ ذرا سی بات پر کہیں پر نوح میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن سیاست وہاں بھی چل رہی ہے۔ اتنا فساد ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے لیے بڑی شرمناک۔ نوح میں جو ہنسا ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے قاضی شہر مفتی عرفان صاحب موجود ہیں۔ ابھی جو ہریانہ کے نوح میں ہنسا ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیے، ہماری زبان سے تو الفاظ ہی نہیں نکلتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہندوستان ہی ایسا ایک دیش ہے جس میں جتنی محبت ہے، رواداری ہے، اور ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہتے آئے ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام بھی قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی قسم کی ہنسا کی جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کہ اپنی انگلی سے تم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو، زبان سے پہنچاتے ہو، تو تم مسلمان نہیں ہو، تو چاہے کہ قتل و غارت کر دینا۔ لیکن اب ادھر کچھ دنوں سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپس میں لوگوں کے اندر پھوٹ و دشمنی پیدا کی جا رہی ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے، وہ اب انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ ذرا سی بات پر کہیں پر نوح میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن سیاست وہاں بھی چل رہی تھی۔ ٹرین میں 4 آدمیوں کو مار دیا گیا۔ اب ٹرین میں 4 آدمیوں کو مارنے کی کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، کیا دشمنی تھی، کچھ پتہ نہیں۔ تو اب اس طرح سے ہر آدمی جو ہے بالکل بے لگام ہو گیا ہے، نہ اس کے لیے انسانیت ہے، نہ اس کے لیے محبت کا کوئی پیغام ہے، نہ حکومت کا کوئی دباؤ ہے۔ اب دیکھیے 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا اور وہاں منی پور میں جتنا فساد ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے لیے بڑی شرمناک بات ہے، اور وہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ بھائی ہم لوگوں سے کہیں کہ چند ایسے لوگوں کا ساتھ آپ نہ دے کر کے خود سے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے وہی پیار و محبت کا موسم لائیں جیسے اس سے پہلے آتا ہے۔ 50واں مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین میں جگہ نہیں تھی، ہم نے کہا کہ بھائی ذرا سا ہم کو نماز پڑھنا ہے، کیا جگہ دیں گے؟ سب لوگوں نے پیار و محبت سے جگہ دی کہ نہیں آپ نماز پڑھیے۔ ہم روزے سے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بہت سے ساتھی جو تھے، بہت سے لوگ جو تھے بغیر روزے کے تھے۔ جس وقت روزے کے وقت آیا تو میں کہا مفتی صاحب آپ کے روزے کے وقت ہو گیا۔ تو یہ رواداری تھی، ہر آدمی ایک دوسرے سے مل کے رہتا تھا، ایک دوسرے کی عزت کرتا تھا، اور اس وقت یہ حال ہے کہ ذرا سی بات پر ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، انسانی جان کی، انسانی خون کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی جو شان جو ہے وہ گھٹ جائے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہم ذلیل و خوار بھی ہوں اور اپنے ملک کو بھی ترقی سے روک دیں۔ خاص طور سے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ ضروری پیغام ہے کہ وہ ذرا سی باتوں کو توجہ نہ دے کر کے امن و شانتی اپنی طرف سے قائم کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں ایسے مواقع ہیں وہاں بہت احتیاط سے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شہر قاضی مفتی عرفان صاحب موجود تھے، جنہوں نے دیش کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس طریقے کی جو ہنسا ہوتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں دیش کا نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کری ہے کہ آپ ایک مثال قائم کریے اور ایک جو نفرت کا ماحول ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریے۔ BGT نیوز کے لیے عاقب مراج خان، لکھنؤ۔